سیکیورٹی فورسز کی باجوڑ میں خارجین کے خلاف کامیاب کارروائیاں، شاہی تنگی کے جنگل میں دہشت گردوں کے ٹھکانے اور سرنگیں تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ، ایک خارجی ہلاک، دیگر زخمی ہو کر فرار۔ خارجیوں کے زیر استعمال اور مواصلاتی آلات برآمد۔ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک کا شمالی بحرہ عرب میں کامیاب آپریشن، 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کا جہاز یرموک کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کا حصہ ہے۔ یہ فورس سعودی کی سربراہی میں آپریشن سر انجام دیتی ہے۔ کامیابی پاک بحریہ کی علاقائی سمندری سلامتی، عالمی امن کے لیے عزم کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ کارروائی پاک بحریہ کی سمندروں میں منشیات کے خلاف مشترکہ لڑائی کے عزم کا اعادہ بھی کرتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر پوسٹ میں CMF کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا KP حکومت کی بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھجوانے کا اعلان، کہا کہ گاڑیاں فوراً بلوچستان بھیج دی جائیں گی۔ بلوچستان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملنے پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے۔ محسن نقوی نے ایکس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ٹویٹ کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ KP کے انکار پر سرفراز بگٹی نے محسن نقوی سے گاڑیاں دینے کی درخواست کی تھی۔ دیگر ججز شامل ہوئے تو یہ آئینی بینچ نہیں کہلائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ یہ بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس نہیں سن سکتا۔ اس کیس کو دوسرے آزاد بینچ کی جانب سے سنا جانا چاہیے۔ ہم تو طریقہ کار بتا رہے ہیں، فیڈریشن اس پر خاموش ہے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بینچ فل کورٹ کو کیس ریفر کر سکتا ہے مگر ریگولر بینچ نہیں بنا سکتا۔ اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، قدغن کہاں ہے؟ کیا ہم ان کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ فل کورٹ معاملہ سن سکتا ہے؟ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ تشدد کو ہوا دے کر شرنگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ بلوچستان کو اس ناسور سے نجات دلائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ ملکی سالمیت کا کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سرحدی خلاف ورزیوں کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے لوگ باضابطہ، باصلاحیت اور محب وطن ہیں۔ ذاتی سیاسی مفادات کے ایجنڈے رد کرنا ہوں گے۔ سب کو ملکی مفاد مقدم رکھنا ہوگا۔ سول سوسائٹی اور نوجوان پائیدار ترقی میں کردار ادا کریں۔ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ نے مودی کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نریندر مودی سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، کئی اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں، بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ دونوں ممالک کو فون کر کے کہا، اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ سعودی کابینہ کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم، علاقائی اور عالمی امن کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ سعودی ولی عہد کہتے ہیں کہ پاک افغان فوری جنگ بندی معاہدہ خوشائند ہے۔ محمد بن سلمان کا غزہ سے اسرائیلی فوج کی واپسی کے لیے اقدامات پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں رابطہ، غزہ اور فلسطین سمیت علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، باہمی دلچسپی کے امور پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ آپ موٹر وے بنا لیں یا کوئی اور اسکیم بنا کر تشہیر کرا لیں، سب سے زیادہ ترجیح ہیلتھ سیکٹر کو دی جاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے بہترین صحت کی سہولیات کراچی میں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو صحت کی سہولیات دیں وہ کسی اور صوبے میں دکھا دیں۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے روزانہ کراچی آتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل ناب میمن کی کراچی میں میڈیا ٹاک۔
قاتل ڈور نے نوجوان کی زندگی کی ڈور کاٹ دی۔ لاہور کے علاقے نوا کوٹ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان چل بسا۔ مزنگ کا رہائشی نوجوان ڈیوٹی سے گھر واپس جا رہا تھا کہ خونی کھیل کا نشانہ بن گیا۔ پولیس کے مطابق مرنے والا نوجوان گھر کا واحد کفیل تھا۔ مرحوم محمد یوسف کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈور سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار۔ اہل خانہ سے اظہار افسوس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ مریم نواز نے سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ نوجوان کی جاں بحق ہونے پر ہر آنکھ اشکبار، والد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے پتنگ بازی کی ہرگز اجازت نہ دینے کی اپیل۔ کالا شاہ کاکو میں بھی نوجوان ڈور پھرنے سے زخمی، علی رضا کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت بدستور بند، زمینی رابطے بھی 11 روز سے منقطع۔ تورخم چمن غلام خان انگور اڈا بارڈر کے ذریعے تجارت معطل، دونوں اطراف ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ وزارتی حکام نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان $2 ارب سے زائد کی تجارت ہوتی ہے۔ 50% سے زائد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان سے ہوتی ہے۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے پیسنجر ٹرین 6 روز کے بعد آج سے بحال، مسافروں کو لے کر چمن کے لیے روانہ۔ پیسنجر ٹرین چمن میں بارڈر کی صورتحال کی وجہ سے معطل تھی۔ محسن نقوی کی درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی پر حاضری، فاتحہ خوانی کی ملک کی سالمیت، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دین اسلام کے لیے بزرگان دین کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حال ہی میں بیجنگ میں 24 مشترکہ منصوبوں پر معاہدہ ہوا۔ سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی زیر غور ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے معاشی ہدف 4% حاصل ہونا مشکل ہے۔ پر امید ہے کہ رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ معاشی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ 3 بڑی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی۔ ہر ہنرمند نوجوان کے لیے مریم نواز فری پرواز کارڈ کے اجرا کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 سے زائد نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ۔ 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسرے روزگار۔ 15,000 انٹرنیشنل اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب۔ صنعتی ترقی کے لیے انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں پہلی بار تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیب قائم۔ اور راولپنڈی ٹیسٹ کا تیسرا روز، جنوبی افریقہ کو پہلی اننگز میں برتری، 393 رنز بنا لیے۔ ڈیبیو کرنے والے 38 سالہ آصف آفریدی نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کیں۔